اللہ وہ رب ہے، پروانگی کو کھلاتا ہے اللہ وہ رب ہے، کیڑے کو کھلاتا ہے وہ رب، وہ اللہ وہ رب ہے، وہ سانپ کو بھی رزق پہنچاتا ہے وہ رب ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، عقاب کو جھپٹ دیتا ہے وہ اللہ ہے، سانپ کو پھنکار دیتا ہے وہ اللہ ہے، ہرن کے نافے میں مشک بھرتا ہے وہ اللہ ہے، گائے کے تھنوں میں دودھ بھرتا ہے وہ اللہ ہے، اور وہ رب ہے۔ رب اور اللہ کو میں ساتھ چلا رہا ہوں، درختوں سے پھل نکالتا ہے وہ رب ہے، وہ اللہ ہے، بادل اٹھاتا ہے وہ رب ہے، وہ اللہ ہے۔ الم تر ان اللہ یزی صحابہ، دیکھتے نہیں ہو بادل کو تیرا رب کیسے اٹھاتا ہے، ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رقاما فتری الودق یخرج من خلالہ، بادلوں کو اکٹھا کرتا ہے میرا اللہ، انہیں تہ بتہ لگاتا ہے میرا اللہ، اس میں پانی پڑتا ہے میرا اللہ۔ انا سببنا الماء صبا، پھر بارش کا قطرہ قطرہ برساتا ہے میرا اللہ۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو پھاڑتا ہے میرا اللہ۔ فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا، پھر پھل پھول غلے چارے نکالتا ہے میرا اللہ۔ والجبال اانتم اشد خلقا ام السماء، تمہیں بنانا مشکل ہے، تم بڑی مخلوقوں کے آسمان، زمین کا بنانے میرا بنانے والا اللہ، آسمان کا بنانے والا میرا اللہ بنا، میرے اللہ نے بنایا۔ رفع سمکہا، اس کی چھت کو اٹھایا، فسواہا، اسے برابر کیا، واغطش لیلہا، پھر اس میں رات لایا، اغطش لیلہا، اس میں اللہ تعالیٰ رات کو لے کر آیا، اللہ تعالیٰ اس میں دن کو لایا، پھر زمین کی طرف متوجہ ہوا۔ والارض بعد ذلك دحاها، پھر زمین کو بچھایا۔ والجبال ارساها، پھر پہاڑوں کو گاڑا۔ متاعا لکم ولانعامکم، میں اور آپ پوری دنیا کے کلمہ گو، ہمارا پہلا وظیفہ ہے کہ 6.5 ارب انسان نہیں جانتے کہ اللہ کون ہے۔ ہم نکلیں اللہ کی راہوں میں، یا بیٹھے ہوں گھر میں، یا بیٹھے ہوں دفتر میں، یا بیٹھے ہوں دکان پر، یا بیٹھے ہوں کسی ریڑھی پر، ہمارے ذمہ ہے کہ اللہ کے نغمے بول۔ کیوں کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل فيها وما يعرج، ساری کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے۔ تسبیح پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ تیرنے کو، صبح تیرنے کو کہتے ہیں۔ تیرنے والا کیا کرتا ہے؟ جب تک آخری کنارہ نہ آئے وہ بیٹھتا نہیں، اسے تیرنا ہے۔ سبحا، میرا اللہ کہتا ہے جب تک قیامت قائم ہے، قائم نہیں ہوتی، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے اور پڑھتی رہے گی۔ یہ جو ستون ہیں یہ اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، یہ ممبر ہے یہ اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے، بارش کا قطرہ قطرہ اللہ کے لیے سبحان اللہ کہہ رہا ہے، ہوا کی لہر کا ایک ایک ذرہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے، درخت کا ایک ایک پتا اللہ اللہ کہہ رہا ہے، درخت کے پتوں کی رگوں میں چلنے والا پانی اور اس پانی کا ایک ایک قطرہ اور ایک ایک قطرے کا مولیکیول وہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے، صحراؤں کا ایک ایک ذرہ وہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے، جنگلوں کے درخت وہ اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، جڑوں کے ریشے، ریشوں کے آگے ریشے، سب اللہ اللہ۔ اللہ تمہیں سنا دے تو ہمارے کان پھٹ جائیں، ہمارے کلیجے پھٹ جائیں۔ اس نے خاموش تسبیح ہمیں کہا بولو اونچی، بولو میرے نام کو، بولو میرے نام کو۔ باقی کائنات سے کہا یاد کرتی ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر شے تیرے رب کی نماز پڑھتی ہے، تسبیح پڑھتی ہے۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر شے تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے۔ سانپ کی پھنکار نہ سمجھو وہ اللہ اللہ کہتا ہے، شیر کی ہاتھی کی جنگار نہ سمجھو وہ اللہ اللہ کہتا ہے، شیر کی دھاڑ نہ سمجھو وہ اللہ اللہ کہتا ہے۔
کوئل کی کوک نہ سمجھو، وہ اللہ اللہ کہتی ہے، بلبل کا نغمہ نغمہ نہیں، وہ اللہ اللہ کہتی ہے، زمین کا ذرہ ذرہ وہ اللہ اللہ کہتا ہے، سمندروں کی لہریں وہ اللہ اللہ کہتی ہیں، اس پر بننے والے بلبلے وہ اللہ اللہ کہتے ہیں، ان بلبلوں سے پھٹ کر جو چھوٹے چھوٹے پانی کے ذرات اوپر اٹھتے ہیں وہ اللہ اللہ کہتے ہیں، پتھر پہاڑ اللہ اللہ کہتے ہیں، جنگل اور دریا اللہ اللہ کہتے ہیں، آبشاریں اور جھرنے اللہ اللہ کہتے ہیں، چشمے اور دریا وہ اللہ اللہ کہتے ہیں، ندیوں کے جو موڑ آتے ہیں اور اس میں جو پتھروں سے ٹکراؤ ہوتا ہے اس سے پانی کا شور اٹھتا ہے، وہ شور نہیں ہے، وہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے، زمین کہے اللہ اللہ، آسمان کہے اللہ اللہ۔ جس کو کل کائنات نے یاد کی اسے میں نے آپ نے بھلا دیا۔ وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، اللہ کی وحی، تمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماته، اللہ کی وحی، انہ لقول فصل وما هو بالہزل، اللہ کی وحی، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ شیطان کی وحی کیا ہے؟ زخرف القول غرورا، شیطان کی وحی دھوکا، فریب، فراڈ، باطل، جھوٹ۔ لیکن ایک اس کی خوبی بتائی ہے کہ وہ اپنے جھوٹ کو اتنا خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے کہ لوگ خریدار ہو جاتے ہیں۔ زخرف القول، اپنی بات کو، اپنی وحی، جھوٹ، کذب، دھوکا، اس کو زخرف، اس کو اتنا سجاتا ہے، اتنا خوبصورت کر کے وہ اپنی بات پیش کرتا ہے کہ لوگ جھوٹی بات کے بھی خریدار بن جاتے، اور خلقت کثیر تو اسی کی خریدار بنی ہوئے۔ تو شیطان بھی وحی سے کام شروع کرتا ہے اور اللہ بھی وحی سے کام شروع کرتا ہے۔ اللہ کی وحی کیا ہے؟ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، ہم نے آپ پہ وحی اتاری جیسے سب سے پہلے ہم نے نوح پر وحی کو اتارا۔ تو اب باطل بھی، جس دن آدم زمین پر آئے اسی دن شیطان زمین پر آیا۔ آدم علیہ السلام کی دعوت اللہ سے جڑی ہوئی تھی، شیطان کی دعوت اس کی اپنی ذات سے جڑی ہوئی تھی، اور اس کے اندر میں باطل ہے تو اس کی دعوت بھی باطل تھی۔ شیطان اور آدم علیہ السلام ایک دن آئے، وہی سے کام شروع ہوا، وہی سے اگلا درجہ دعوت ہے، اگلا درجہ دعوت ہے۔ پہلا داعی الی اللہ، پہلا اللہ کی طرف بلانے والا نوح علیہ السلام، جنہوں نے کفر کو اسلام کی طرف بلایا۔ تو ادھر پہلا داعی ابلیس، شیطان کو شیطان کیوں کہتے ہیں؟ شیطان شطن سے ہے، شطن رسی کو کہتے ہیں، رسی، اور شیطان لمبی رسیوں والا، جو رسیوں میں لوگوں کو باندھ لیتا ہے، شہوات کی رسی، کفر کی رسی، اور مختلف حرام کاریوں کی اس کے پاس بے شمار رسیاں ہیں، تو وہ اس میں وہ لوگوں کو باندھتا پھرتا ہے، اس کو شیطان کہتے ہیں۔ ابلیس کیوں کہتے ہیں؟ ابلیس ابلسا، نا امید ہو جانا، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوا ہے، اور اس کے پاس جال ہیں، رسیاں ہیں جس میں لوگوں کو پھنساتا پھرتا ہے۔ تو پہلے داعی نوح علیہ السلام، پہلا داعی کفر کا ابلیس، شیطان۔ اوپر میں نے آپ کو بتایا وحی یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، ادھر انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ اب اس سے نچلا درجہ آ گیا، وہ کیا ہے؟ وہ دعوت ہے۔ شیطان بھی دعوت دیتا ہے، انبیاء بھی۔ شیطان قیامت کے دن کہے گا ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم،
دعوتو کے لفظ سے آپ سارے یاد رکھنا، الا ان دعوتکم، میں نے کوئی تمہیں پکڑا تھا کہ شراب پیو، زنا کرو، چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، پتھر کی پوجا کرو، میں نے ہاتھ سے پکڑ کے کروایا تھا، میں نے تو دعوت دی تھی، فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت پہ اپنی تشکیل کروا لی، فلا تلومون، مجھے کیوں گالیاں دیتے، لوموا انفسکم، اپنے آپ کو گالیاں دو، ما انا بمصرخکم، آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، وما انتم بمصرخیہ، نہ تم آج میری کوئی مدد کر سکتے ہو، تم نے نام خود لکھائے تھے، میں نے تو دعوت دی تھی، ٹھیک ہو گیا۔ ادھر نوح علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام اللہ سے اپنا دکھڑا بیان کر رہے ہیں، دونوں کا ایک لفظ آپ دیکھیں گے، وہی دعوت دعوت۔ نوح علیہ السلام 950 سال کے بعد ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، دعوت قومی، دعوتکم، بھائیو حق ہو یا باطل ہو، پھیلنے کا راستہ ایک ہی ہے اور وہ دعوت ہے۔ وہی کے بعد دعوت، دعوت کے بغیر نہ باطل پھیلتا ہے اور دعوت کے بغیر نہ حق پھیلتا ہے۔ حق کے داعی 1,24,000 انبیاء اور اس کے بعد یہ امت ہے، یا ہر امت میں صالحین، علماء اور اللہ کے نیک بندے، اور باطل بھی دعوت سے پھیلتا ہے، اس کے لیے شیطان اور شیاطین، اور انسانوں میں شیاطین اکٹھے ہوئے پڑے ہیں، تو دونوں طرف دعوت ہے۔ یہ دنیا اسباب کا جہان ہے اور حق کا سبب دعوت، باطل کا سبب جھوٹی دعوت، غلط دعوت، تو دونوں کا لفظ ایک ہے، لیلا دعوت قومی دعوتکم، وہی دعوت دعوت۔ تیسرا سبب دعوت میں دونوں فنا ہو کے چلتے ہیں، تب حق پھیلتا ہے، تب باطل پھیلتا ہے۔ کفر، گمراہی کی دعوت دینے والے فنا ہو جاتے ہیں اس میں، پھر باطل پھیلتا ہے، اور حق کی دعوت دینے والے فنا ہو جاتے ہیں دعوت میں، پھر حق پھیلتا ہے۔ یہ ضرور 2.5 گھنٹے کی بات نہیں، مجھے رد کر دیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ اس نے اپنی محنت کا نقشہ بتایا۔ ہماری محنت کا نقشہ کتنا چھوٹا سا ہے، 3 چلے، سالانہ چلہ، سے روزہ، 2.5 گھنٹے شب گزاری، جو ابھی آپ سن رہے ہیں تو بڑا قدم کیا اٹھایا، 1 سال 7 مہینے، 2 سال بعد 1 سال۔ لیکن شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ میں کام کیسے کروں گا، میرے کام کا طریقہ کیا ہے، یہ نہیں جو یہ تبلیغ والے کر رہے ہیں، میرے کام کا طریقہ یہ ہے کہ میں تیری راہوں میں چوکڑی مار کے بیٹھوں گا، ڈٹ کے بیٹھوں۔ اور زیادہ طاقتور لفظ پنجابی میں ہے، ہماری طرف پتھلا مارتے باڑا، میں پتھلا مارتے باڑا، چاہے پٹھانوں کو سمجھ میں نہ آئے پر پنجابی مزہ لیں گے اس کا۔ مولانا صاحب بھی حیران ہی ہوں گے میں نے کیا بولا ہے۔ زمین کے ساتھ جڑ جانا، پتھلا، وہ کہتا ہے میں زمین کے ساتھ جڑ جاؤں گا، لأقعدن، کون جو راستہ تیری طرف جاتا ہے نا، اس راستے میں خیمے گاڑ دوں گا، کیل گاڑ دوں گا، اور ڈٹ کے بیٹھوں گا، اور پوری زندگی بیٹھوں گا، پھر میں آگے سے حملہ کروں گا، پھر میں پیچھے سے حملہ کروں گا، پھر دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے حملہ کروں گا، پھر دیکھ لینا کوئی ہوگا تیرا شکر گزار، باقی تو سارے میرے ہی مرید ہوں گے۔ ایسی بات یاد آ گئی تو کہتا جاؤں، بنی اسرائیل کے عابد کو شیطان ملا تو اس نے پوچھا کہ تیرے انسانوں میں دوست کتنے ہیں، کہنے لگا 3 قسم کے لوگ میرے بڑے گہرے دوست ہیں، ایک شراب پینے والا، نشہ کرنے والا، کوئی بھی نشہ، ایک بہت زیادہ غصے والا، اور ایک شوم، بخیل، کنجوس، یہ میرے بڑے یار ہیں۔ بخیل، کنجوس، شوم، تو غصے والا، برداشت نہ کر سکے، نشہ کرنے والا۔ اور کہنے لگا اگلی بتاؤں،
اگر یہ تینوں باتیں قسمت سے کسی میں کٹھی ہو جائیں کہ وہ نصیب کا مارا کنجوس بھی ہو، غسیلہ بھی ہو، نشے والا بھی ہو، تو پھر وہ میرا پیر ہوتا ہے، میں اس کا مرید ہوتا ہوں۔ شیطان بھی اس کا مرید ہو جاتا، یہ ایسی بلائیں ہیں۔ شیطان کہتا ہے میں آگے پیچھے دائیں بائیں سے وار پہ وار کروں گا، وار پہ وار کروں گا۔ آگے سے حملہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آگے آخرت ہے، آخرت کا انکار کروا دوں گا یا ماننے والوں کو اس کی یاد بھلا دوں گا۔ پیچھے سے حملہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پیچھے دنیا ہے، آگے آخرت ہے۔ کہ دنیا اتنی خوبصورت بنا کے دکھاؤں گا کہ نہ انہیں جنت کا شوق رہے گا نہ دوزخ کا خوف رہے گا۔ ان ایمانہم کا کیا مطلب ہے؟ ادھر سے حملہ کروں گا، اس طرف نیکیوں کا نظام ہے، فرشتے بیٹھے ہیں۔ بہت سے لوگ آخرت نہیں بھولیں گے، دنیا میں نہیں پھنسیں گے، کبیرہ گناہوں میں نہیں پھنسیں گے۔ تو ان ایمانہم کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر نیکی کا تکبر ایسا پیدا کروں گا کہ وہ نیکیاں کر کے بھی جہنم میں چلے جائیں گے۔ کہ اوروں کی برائیاں پکڑنا، اوروں کے عیب پکڑنا، اوروں پہ طنز کرنا، اوروں پہ تنقید کرنا، ہر وقت آنکھیں اوروں کے عیب پہ رکھنا، ہر وقت اپنی زبان اوروں کی کمیوں پہ رکھنا اور اپنی نیکی کے گھمنڈ میں چلنا کہ یہ بھی میرے تیر کا شکار ہیں۔ ان شمائلہم، یہ الٹا ہاتھ گناہوں کا فرشتہ لکھنے والا، گناہوں لکھنے والا فرشتہ ادھر بیٹھا ہوتا ہے کہ ان کو کفر میں، شراب میں، زنا میں، چوری میں، ڈاکے میں، سود میں، جھوٹ میں، غیبت میں پھنساؤں گا۔ اس کے لیے وہ بہت بڑا تاجر ہے، اسے پتہ ہے میں نے کس کو کیا سودا پیش کرنا ہے۔ وہ آپ کو شراب کی دعوت نہیں دے گا، وہ غیبت کی دعوت دے گا۔ وہ آ کے چوری ڈاکے کی دعوت نہیں دے گا کسی تبلیغ والے کو، وہ آ کے حسد کی دعوت دے گا، بغض کی دعوت دے گا، زبان کی شدت کی دعوت دے گا، اوروں کی حقارت کی دعوت دے گا، اوروں کی کمیوں کی دعوت دے گا۔ یہ شیطان کی محنت کا نقشہ ہے۔ اب میرے اللہ نبی کی محنت کا نقشہ بھی بتلا رہے ہیں، وہ بھی فنا فی التبلیغ ہو کے ہی چلتا ہے، ویسے نہیں چلتا ہے۔ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یا اللہ میں 950 سال بدھ کا انتظار نہیں کرتا تھا کہ آج ہمارا گشت ہے، میں تو یا اللہ دن رات فنا ہو گیا تیرے کام میں، فنا ہو گیا۔ لیلا و نہارا، لیلا و نہارا۔ اور آگے تشکیل کیا، یہاں تو کتنی خوبصورت تشکیل نظر آ رہی۔ جب پرائمنٹ میں پہلا جوڑ ہوا تھا تو وہ بھی میری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا، 300 آدمی، مشکل سے 300۔ اور آج جہاں نظر جاتی ہے ادھر لوگ ہی لوگ ہیں۔ تو ہماری تو تشکیل ہو رہی ہے اللہ کے فضل سے۔ وہاں کیا تشکیل تھی؟ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یا اللہ وہ میری بات سن کر مجھ سے اور دور بھاگ گئے۔ فرار کہتے ہیں ڈر کے بھاگنا، ڈر کے بھاگنے کو فرار کہتے ہیں۔ تو کہا مجھ سے اتنے وحشت زدہ ہوئے کہ بھاگ ہی چلے گئے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ۔ اچھا ایک بات بیچ میں آ گئی، دعوت کیوں ہے؟ شیطان دعوت کیوں دیتا ہے؟ نبی دعوت کیوں دیتا ہے؟ شیطان دعوت دیتا ہے انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان دعوت دیتا ہے کہ ہم جہنم میں چلے جائیں۔ انبیاء دعوت کیوں دیتے ہیں؟ لتغفر لہم، نبی دعوت اس لیے دیتا ہے، یہ دعوت کا کام اس لیے ہے کہ لوگ اللہ کی مان لیں اور اللہ ان کی بخشش فرما دے۔ دعوت کا سبب کیا ہے؟ ان شیطان کی دعوت کا سبب ہے لیکونوا من اصحاب السعیر، جہنم میں جائیں۔ انبیاء کی دعوت کا سبب کیا ہے؟ لتغفر لہم، اللہ ان کی بخشش فرما دے، یہ بخشے جائیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھو فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، یہ نبی کی دعوت ہے۔ نبی دعوت دیتا کیسے ہے؟ لیلا و نہارا، دن رات، صبح و شام، اندھیرے اجالے میں، سفر حضر میں۔ اور آگے میں حضور اسلام کے ہمت پر ہمیشہ ہی حیران ہوتا ہوں جب بھی سورۃ نوح پڑھتا ہوں، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، یا اللہ میں نے جب بھی ان کو دعوت دی، رومال دیں،
میں نے جب بھی ان کو دعوت دی تو وہ کیا کہا؟ دیکھو آپ سب سن رہے ہو تو میں سنا رہا ہوں، اگر آپ مجھے دیکھنے کی بجائے اوپر دیکھنا شروع کر دو تو میرا تو بیان بند ہو جائے گا۔ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذرا سخت مزاج کے تھے، ان کے سامنے ہم سبق پڑھتے تھے تو سبق پڑھتے ہوئے کسی لڑکے نے یوں دیکھ لیا یا یوں دیکھ لیا، اس کو فوراً کان پکڑا دیتے تھے، فوراً کہ تو ادھر ادھر کیوں دیکھ رہا ہے؟ یہ بولنے والے کا حق ہے کہ ادھر دیکھو۔ اور نور علیہ السلام ہائے جن سے بات کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں جب دعوت دیتا تو وہ یوں کر لیتے تھے، جعلوا اصابعهم فی آذانہم، یا اللہ وہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، واستغشوا ثیابہم، اور یا اللہ یوں چہرے پہ کپڑے ڈال لیتے تھے۔ وہ لاؤ کسی بھاری سے بھاری بزرگ کو کہ جو ایسے بیٹھا ہو اس کو دعوت دے کے دکھائے، وہ تو لپٹر مارے گا، دعوت کی دے گا۔ اور 950 سال ایک شخص کے سامنے مجمع یوں کرتا، یوں، وہ گھر بیٹھ گئے نہیں، ثم انی دعوتہم جہارا، یعنی پھر میں زور سے بولا تاکہ کان بند ہیں تو بھی آواز اندر جائے، ثم انی اعلنت لہم، چیخ چیخ کے بولا کہ ان کے کانوں میں میری بات چلی جائے، واسررت لہم اسرارا، یہ سمجھو یہ خصوصی گشت ہے، پھر ایک ایک کے کانوں میں جا کے کہو مان جا او مان جا او مان جا، اور آگے نہیں مانے 950 سال۔ اس سے ایک سبق ملتا ہے، ایک ہے اللہ کا یقین جو ہم بہت سنتے ہیں، ایک ہے کام کا یقین جو ہم بہت کم سنتے ہیں۔ یہاں سورہ نوح میں کام کا یقین نظر آ رہا ہے کہ 950 سال گزر گئے، بھیجنے والے نے بھی نہیں کہا کہ اس طرح تو لوگ مانتے نہیں، چلو کوئی اور طریقہ اختیار کریں، اور جسے بھیجا گیا اس نے بھی نہیں کہا کہ یا اللہ یہ دعوت دینے سے تو کام چلتا نہیں، اب کوئی اور طریقہ بتا جس کو میں استعمال کروں اور لوگوں کو ہدایت ملے۔ یقین کامل ہے راستہ یہی ہے، فیصلہ ہو نہ ہو راستہ یہی ہے۔ جیسے وہ ڈاکٹر کہتا ہے جی دوا تو یہی ہے، شفا ہو نہ ہو وہ تو میرے اللہ کا کام ہے، باقی دوا یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوا کوئی نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی صورت اور نوح علیہ السلام کی دعا اور بول اور ان کی زندگی اور انبیاء کی سیرت، سارے انبیاء کی سیرت یہ بتلاتی ہے کہ کس طرح وہ اپنی دعوت پر یقین کامل رکھتے تھے۔ یہ بھی میرے آپ کے سب کے سیکھنے کی چیز ہے کہ ہمیں جیسے ہم اللہ سے ہونے کو بولتے ہیں، سنتے ہیں، پھر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی اللہ میرا آپ کا یقین بنائے کہ دین دعوت سے ہی آئے گا۔ وہ لانے والا اللہ ہے، دعوت سبب ہے، لانے والا اللہ ہے، دعوت سبب، لائے نہ لائے اس کی مرضی ہے، راستہ یہی ہے۔ 950 سال میں 80 آدمی ایمان لائے ہیں تو راستہ یہی ہے۔ لوط علیہ السلام پر ایک آدمی ایمان نہیں لایا، ایک۔ لوط علیہ السلام 25 انبیاء میں ایک ہیں، 25 نبیوں کا نام قرآن میں ہے، اور ان میں سے بعضوں کے صرف نام آتے ہیں، ذوالکفل، یسع، ہمیں نہیں پتا یہ کون تھے، کہاں کے تھے، اور بعض نبیوں کی تفصیل آتی ہے۔ لوط علیہ السلام ان نبیوں میں ہیں جن کی تفصیل آتی ہے، اور پھر اتنا ان کا تذکرہ آتا ہے، یہ ان کی عظمت کی دلالت ہے، اور پھر ایک آدمی نے کلمہ نہیں پڑھا، بیوی نے بھی نہیں پڑھا، بیوی نے بھی نہیں پڑھا، بیوی نے بھی نہیں پڑھا۔ ایک بات چلتے گئے، کیا ظرف ہے نبی کا کہ اخلاق کا کہ بیوی کافر ہے طلاق نہیں دی، ساتھ رکھ۔ کتنے دفعہ کانوں میں بات پڑی، جو میری بیوی میرا ساتھ نہیں دیتی تھی میں نے طلاق دے دی، میں نے کہا جب تبلیغ تو چلے گی، تو نے رہنا ہے تو رہ، نہیں رہنا تو جا، میں نے پھر طلاق دے دی۔ یہ کیا ہوا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گھر کی زندگی کیا ہوتی ہے اور گھر کا دین کیا ہوتا ہے۔ اس طرح پکار کے قرآن 2 نبیوں کی بات بتا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کے لیے ایمان نہیں لائی، طلاق نہیں دی، بیٹا ایمان نہیں لایا، گھر سے نہیں نکالا، گھر سے نہیں نکالا، گھر سے نہیں نکالا، سینے سے لگا کے رکھا، اور آخری وقت تک باپ ہونے کا حق ادا کیا۔ ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا ادھر آ جا، ادھر نہ جا، تباہ ہو جائے گا، کافروں کے ساتھ نہ جا۔ وہ ڈوب گیا، پھر ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ ان
من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. پھر اللہ نے کہا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. قربان جاؤں انبیاء کے اخلاق، انبیاء کی، سبحان اللہ. اللہ اکبر. وہ پتھر پڑا لوط علیہ السلام کی بیوی پر اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. لوط علیہ السلام نے گھر سے نہیں نکالا، طلاق نہیں دی، ساتھ رکھا. یہ نبی کا ظرف. سورہ یوسف میں عام لائٹ کرتے ہیں اور ہیں بھی صحیح، لیکن میں ایک اور اینگل سے سورہ یوسف کو دیکھتا ہوں. یعقوب علیہ السلام کا والد ہونا، یعقوب علیہ السلام کا باپ ہونا، جیسے سورہ یوسف میں اللہ نے بیان کیا ہے، کسی کو اس طرح بیان نہیں کیا بطور باپ جیسے یعقوب علیہ السلام کو بیان کیا. موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ماں کو اجاگر کیا ہے، باپ کا تذکرہ کوئی نہیں. یوسف علیہ السلام کے قصے میں باپ کو اجاگر کیا ہے، ماں کا تذکرہ کوئی نہیں. 11 نافرمان بیٹوں کو گلے سے لگا کے رکھا. نافرمان. ہماری سختیوں سے ہماری اولاد ہماری نافرمان ہو گئی، ہماری شدت سے ہمارے بچے نافرمان ہو گئے. اور کوئی اتنے بڑے ان کی غلطیاں بھی نہیں تھیں، لیکن ہم نے ان کو جلدی نیک بنانا چاہا، جلدی تبلیغی بنانا چاہا، اپنے ہاتھوں سے ان کو ضائع کر کے رکھ دیا. اور جب وہ کرتا لے کر آئے، پھٹا ہوا نہیں ہے، خون لگا ہوا ہے، اور وہ دیکھ کر کہہ رہے ہیں بڑا سمجھدار بھیڑیا ہے جس نے کرتا اتار کے یوسف کو کھایا. قمیض تو پھٹی ہوتی، کرتا تو پھٹا ہوتا، چور دے پیر نہیں ہوتے. وہ کرتا پھاڑا نہیں، بے وقوف، کرتا نہیں پھاڑا، ویسے لے کے آ گیا. وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب قال بل سولت لکم انفسکم امرا. ہائے مجھے پتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن میری سنو، میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا. فصبر جمیل، جملہ اسمیہ. فاصبر، صبر کروں گا نہیں، فصبر جمیل. بچوں مجھے پتا ہے تم نے کیا کیا ہے، پر میرا موت تک صبر ہے. اور جمیل کا مطلب کیا ہے؟ کبھی ایک دفعہ بھی تانا نہیں سنو گے تم نے میرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا. بطور باپ ہمیں کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی میرے بھائیوں تبلیغ کے کام کے تقاضوں میں تقاضا ہے، بہت بڑا تقاضا. قوا انفسکم واہلیکم نارا. قرآن کہاں سے شروع کر رہا ہے تبلیغ کو؟ کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا. انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی خاندان والوں کو جہنم سے بچا. انذر قومک، اپنی قوم کو جہنم سے بچا. لتنذر ام القری ومن حولها، تو اہل مکہ جو تیری قوم ہے انہیں جہنم سے بچا اور ان کو میرا پیغام سنا، اور پھر پوری دنیا کو میرا پیغام سنا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. میں قربان جاؤں، یعقوب علیہ السلام نے بطور باپ جو کر کے دکھا دیا، آنکھیں چلی گئیں، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، جگر پارا پارا ہو گیا. اور پھر کہہ رہے ہیں یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ. یا بنیا، 40 سال کا صدمہ سہ کر یا بنیا، یا بنیا. میں کیا قرآن کہہ گیا، میں کیسے بتاؤں کس محبت کا اظہار ہے، کس محبت کا اظہار ہے. 40 سال کا زخم سہ رہے ہیں. جب ان کو دیکھتے ہیں زخم تازہ ہوتا ہے، جب ان کو دیکھتے ہیں زخم تازہ ہوتا ہے. نہ تانا دیا، نہ طنز کیا، نہ آنکھوں میں شعلے، نہ زبان پہ شدت، نہ چہرے پہ عبوست. اسی خوشگوار چہرے کے ساتھ باپ بن کے دکھایا ہے. کیا نتیجہ نکلا؟ سب کو توبہ کی توفیق مل گئی. سبحان اللہ. نور علیہ السلام یوں ایسے لوگوں سے بات کر رہے ہیں، ایسے لوگوں سے. اور کیا ظرف ہے کہ پھر پکارے ہی جا رہے ہیں، پکارے ہی جا رہے ہیں، پکارے ہی جا رہے ہیں. جب اللہ نے کہہ دیا انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، تو پھر ہاتھ اٹھا. اچھا پھر لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پھر اب تو ایک بھی زندہ نہ چھوڑ، سب کا قلع خما کر. باطل وہی سے شروع ہوتا ہے، حق وہی سے شروع ہوتا ہے.
وحی کے مطلب جدا جدا ہیں. نیچے دعوت چلتی ہے، ادھر بھی دعوت چلتی ہے، باطل بھی دعوت چلاتا ہے، حق بھی دعوت چلاتا ہے. نیچے دعوت میں دونوں فنا ہو کے چلتے ہیں، فنا ہو کے چلتے ہیں. کچھ فنا ہوتے ہیں، بہت سی شمعیں جلتی ہیں، کروڑوں پروانوں کا خون ہوتا ہے، پھر جا کے افق پہ صبح نمودار ہوتی. فنا ہو کر چلتے ہیں. جب دعوت اپنی طاقت کے ساتھ چلتی ہے تو پھر باطل کی دعوت میں 4 چیزیں بڑا سبب ہیں. 4 چیزیں: حکومت، چودراہٹ، پیسہ، عورت، پوری عورت. عورتیں، پیسہ، چودراہٹ، حکومت. یہ باطل پہلے دعوت چلاتا ہے، پھر ان 4 چیزوں کو استعمال کرتا ہے. دعوت نہ ہو تو یہ 4 چیزیں بھی بیکار ہیں. یہ 4 چیزیں میں کہاں سے بیان کر رہا ہوں؟ عتبہ بن ربیعہ حرم میں بیٹھے ہوئے، میرے نبی، سارے قریش بیٹھے ہوئے، تو کہنے لگے کون اس کو جا کے سمجھائے بھئی، اس نے تو تباہ کر دیا. تو عتبہ نے کہا میں تم میں سب سے زیادہ بات کرنے کا ڈھنگ رکھتا ہوں، میں جاتا ہوں. تو عتبہ آ گئے اور اگر آگ کے سامنے بیٹھ گئے. کہنے لگے یا محمد انت خیر ام عبد المطلب. آپ خاموش رہے. تو بڑا سردار ہے یا عبد المطلب؟ انت خیر ام عبداللہ. تو بڑا سردار ہے یا عبداللہ والد کا نام. آپ خاموش رہے. میں خیر کا ترجمہ بڑا سردار کر کے کہہ رہا ہوں کہ اس ماحول کے مناسب خیر کا ترجمہ سرداری بنتا ہے یہاں. آپ خاموش رہے. پھر وہ کہنے لگا کہ آپ برائے مہربانی جو لینا چاہتے ہو لے لو اور یہ کام چھوڑو. ان کنت ترید بہ ملکا ملکناک علی رؤوسنا. بادشاہ چاہتے ہو ہم آپ کو بادشاہ بناتے ہیں. ان کنت ترید بہ شرفا لا نقطع امرا دونک. اگر آپ اس کے ذریعے سے کوئی شرافت چاہتے ہو، چودراہٹ، تو آپ کے بغیر کوئی فیصلہ مکے میں نہیں ہوگا. ان کنت ترید بہ مالا، مال چاہتے ہو، جمعنا لک اموالنا حتی تکون اغنى قریش مالا. ہم تیرے لیے مکے کی ساری دولت قدموں پہ نثار کر دیتے ہیں، سارا اٹھا لے اور یہ کام چھوڑ دے. ان کان انما بک الباء، عورتوں کی خواہش ہے، فاختر ای نساء قریش فلنزوجک 10. میں ساری قریش کی لڑکیاں تیرے سامنے کھڑی کر دیتا ہوں، جس کو چاہے تو پسند کر لے، سب سے تیری شادی کر دوں گا، لیکن یہ کام چھوڑ دے. سبحان اللہ. ایک بات اس میں اور اضافہ کر. صلح حدیبیہ میں فیصلہ ہوا کہ 10 سال جنگ نہیں ہوگی. آپ نے کہا منظور، یہ پڑیے تلوار. اور مکے میں فیصلہ کروایا جا رہا ہے تبلیغ چھوڑ دو. کہا نہیں، تبلیغ نہیں چھوڑوں گا، تلوار چھوڑ دوں گا، تبلیغ نہیں چھوڑوں گا. سارا کچھ لے لو، تبلیغ چھوڑ دو. کہ لا وضع الشمس یمینی والقمر یساری ما ترکت هذا الامر حتی تنفرد سالفتی. بات سن لو میری، ایک ہاتھ میں سورج رکھو، ایک ہاتھ میں چاند رکھو، یعنی پوری دنیا میرے ہاتھوں پہ رکھ دو اور مجھے کہو تبلیغ چھوڑ دوں، نہیں چھوڑوں گا. گردن کاٹ دو، نہیں چھوڑوں گا. جنگ نہیں کریں گے، ہاں. 10 سال نہیں لڑیں گے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. دعوت کے لیے آیا ہوں وہ نہیں چھوڑوں گا، دعوت کے لیے آیا ہوں وہ نہیں چھوڑوں گا. یہ لو تلوار چھوڑ دیتا ہوں. 10 سال ٹھیک ہے، لیکن دعوت 10 لمحے نہیں، 10 سیکنڈ نہیں، 1 سیکنڈ نہیں چھوڑ سکتا ہوں. تو وہ سنا رہا تھا اور یوں بیٹھا ہوا تھا، ایسے یوں کر کے، یہ ہاتھ پیچھے تھے، ایسے بیٹھا. تو میرے نبی نے فرمایا افرغت ابا الولید، تیری بات پوری ہو گئی؟ کہاں؟ میں سنوں. میرے نبی قرآن سے دعوت دیا کرتے تھے. آپ کی عادت مبارک تھی، جب قرآن اتر گیا تو پھر آپ قرآن سے دعوت دیا. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. تو آپ نے کہا اچھا میری سن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم.
كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداد ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا وكرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا چپ کرتا ہوں دوبارہ بتاتا ہوں عتبہ کیسے بیٹھا تھا یوں بیٹھا تھا ہاتھ پیچھے ٹھیک ہے اب سنو فإن أعرضوا پیچھے کا چھوڑو صرف اتنی کا ترجمہ کرتا ہوں اب بھی اگر نہیں مانتے ہو فقل انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد وثمود پھر تیار ہو جاؤ عاد و ثمود کی قوم پر جو میرے رب کی بجلیاں کوئی کڑک آئی اور میرے رب کا عذاب آیا اس عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ تو عتبہ یہاں سے یوں چھلانگ لگائی اپنے ہاتھوں کو پش کیا یوں چھلانگ لگائی اور آ کر میرے نبی کے منہ پہ پڑا دونوں ہاتھ ایسے رکھے کرنے لگا ناشدتک الرحم تجھے رشتہ داری کی قسم آگے کچھ نہ کہنا تجھے رشتہ داری کی قسم آگے کچھ نہ کہنا جب واپس آ رہا تھا تو ابو جہل نے کہا جس چہرے سے گیا تھا اس چہرے سے واپس نہیں آ رہا ہے باطل کے اسباب غلط عورتیں حرام حلال پیسہ حکومتیں چودراہٹ پیچھے دعوت آپ نے چاروں کو رد کر کے بتا دیا نہیں یہ میرا راستہ نہیں ہے عتبہ کہنے لگا او میری قوم آج میری مان جاؤ پھر کبھی نہ ماننا اس آدمی کو اس کے حال پہ چھوڑ دو اور اسے کچھ نہ کہو اگر یہ کامیاب ہو گیا تو یہ تمہاری قوم کا ہے تمہاری قوم کی عزت ہے اور اگر اسے غیروں نے ختم کر دیا تو تمہاری جان چھوٹ گئی تم نہ اس سے عداوت مول لو کہ اللہ کی قسم اس نے عاد و سمود کی بجلیوں کی کڑک سے ڈرایا ہے اور تمہیں پتہ ہے نا ان محمدن اذا قال لم یکذب اور تمہیں پتہ ہے کہ محمد کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ حق اور سچ ہوتا ہے جھوٹ نہیں ہوتا ہے دونوں نظام بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ قرآن پاک سے اور نبی کی دعوت کہاں سے چلتی ہے وہ اپنی ذات سے چلتی ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر یہ نبی کی دعوت کے اسباب ہیں یہ آیت ایک بیج کی طرح ہے اس میں پورا درخت چھپا ہوا ہے اس میں پورا باغ چھپا ہوا ہے اس میں نسل انسانی کی ہدایت کا طریقہ چھپا ہوا ہے نسل انسانی کی ہدایت کا یہ بیج ہے یہ گٹھلی ہے یہ ابتدا ہے ابتدا صحیح ہو تو انتہا بھی صحیح ہو جاتی ہے ابتدا غلط ہو تو انتہا بھی غلط ہو جاتی ہے پشاور جانے کے لیے ملتان کی طرف چلے گا تو ہر قدم دور لے جائے گا الجھی ہوئی ڈور کو سلجھانے کے لیے سرا پکڑنا پڑتا ہے سرا ہاتھ میں آ جائے ساری ڈور سیدھی ہو جاتی ہے اس وقت انسانیت اندھیروں میں گم ہے اور ڈور الجھی ہوئی ہے اور بہت سے اللہ کے نیک بندے پوری دنیا میں تمام ملکوں میں وہ اپنی اپنی طاقت سے دین کا کام کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں سرا ہاتھ میں نہیں آ رہا سرا دعوت ہے
طاقت پیدا کرنے کے لیے ہے، تاکید پیدا کرنے کے لیے ہے، دل میں اتارنے کے لیے کہ بھائی یہی ہے جس سے دل بدلیں گے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر۔ اس آیت کو الٹا پڑھو تو بھی پہلے دلوں کو اللہ کی عظمت اور ہیبت سے بھرنا ہوگا، پھر وہ آگے، چونکہ جب تک حاکم کی عظمت نہ ہو حکم کی عظمت آ ہی نہیں سکتی۔ میں آپ کو جانتا ہی نہیں، میں آپ کی مانوں گا کیسے؟ ایک ایس ایس پی 3 چیلے لگا رہے تھے، عبد الخالق صاحب فیصل آباد آئے۔ فیصل آباد کا ایس ایس پی میرا اسکول فیلو، روم فیلو، 1 سال پیچھے تھا، لیکن کمرہ ہاسٹل میں ایک، اور دن رات کا رہن سہن۔ میں نے کہا چلو میں تمہیں اس سے ملاتا ہوں، ظفر عباس سے۔ وہ کہنے لگا میرا بیچ میٹ ہے۔ میں نے کہا میرا تو اسکول کا ہے۔ تو ہم دونوں گئے تو سامنے پولیس لائن کے ایک دروازہ دور تھا عوام الناس کے لیے، ایک دروازہ مسجد کے قریب تھا صرف پولیس کے لیے۔ اب میری بھی داڑھی، ایس ایس پی کی بھی داڑھی، میرے سر پہ ٹوپی، ایس ایس پی کے سر پہ ٹوپی، میرا کرتا شلوار، اس کا کرتا شلوار۔ سپاہی نے دیکھا تو اس نے کہا 2 صوفی آ رہے ہیں، ٹھیک۔ اس کو یہ کہ پتہ نہیں کہ ایک بلا بھی آ رہی ہے، اس کا 2 صوفی آ رہے ہیں۔ تو گرمی کا زمانہ، تو عبد الخالق نے کہا سپاہی سے بھائی دروازہ کھولو۔ وہ ایسے کھڑا تھا، کہنے لگا وہ تو آؤ، اوپر سے آؤ، اوپر سے ادھر، اور ہاتھ ایسے ہی۔ اس نے پھر کہا بھائی تیری بڑی مہربانی، گرمی بہت ہے، یہی کھول دے۔ سنے نہیں صوفی صاحب، وہ تو آؤ۔ اب وہ یہ سمجھ رہا ہے یہ 2 صوفی ہیں، یہ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں، یہ ہوتے کون ہیں؟ ابھی ان کو ایک ایک تھپڑ ماروں گا، بگا دوں گا۔ پھر اس نے منت کی، ارے بھائی کھول دے، تیری بڑی مہربانی۔ کہنے لگا صوفی صاحب ڈورے ہو، سن دے نہیں پہ ہو، اتوں آؤ، میرے کو چابی کوئی نہیں، تالا لگا ہے۔ پھر اس نے کہا میرے بھائی میں عبد الخالق ایس ایس پی۔ ان کا سر ایسے کام ایسے ہو رہا تھا، ایسے ہو رہا تھا، اس کو کھڑا نہیں ہو پا رہا، ایسے ایسے ہو رہا تھا۔ انہیں کانپتے ہاتھوں سے چابی نکالی، دروازہ کھولا، یوں ہی اس کے ہاتھ کر رہے تھے۔ یہاں سے مجھے یہ سبق ملا کہ حاکم کی عظمت ہوگی تو حکم کی عظمت آئے گی۔ جب حاکم کی عظمت ہی نہیں ہے تو حکم کو کون جانے گا؟ میرے رب کو قرآن پکار رہا ہے، کون اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا۔ میں کہا کرتا ہوں اگر تمہیں سارا قرآن نہیں، تم کہتے ہو بڑے مصروف ہیں، تو پورے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا 89 دفعہ 89 دفعہ آیا ہے، ایک کم 90 دفعہ ہے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا۔ اس میں اللہ صرف امت محمد سے بات کرتا ہے، یا ایھا الناس پوری دنیا سے بات ہو رہی، یا ایھا الذین کفروا کافروں سے بات ہو رہی، یا اہل الکتاب اہل کتاب سے بات ہو رہی، یا بنی آدم نسل آدمی مرد عورت سے بات ہو رہی، یا ایھا الذین ھادوا یہودیوں سے بات ہو رہی، یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ ایسے جیسے میں یہ سارے بیٹھوں میں آپ ذرا میری بات سنیں، آپ ذرا میری بات سنیں، تو جب میں اس کو الگ کر کے بات کرتا ہوں تو یہ سارے سمجھتے ہیں کوئی خاص بات ہی کر رہے ہیں، جو سب کو نہیں بتا رہے، خاص بات کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے محبوب کی امت، اے ایمان والو، ایک خاص بات ہے، ذرا میری سن لو۔ اچھا اتنا تو قرآن پڑھ لو بھائی کہ میرا اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، اتنا تو میں دیکھ لوں کہ میرا اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ دین کی دعوت اپنی ذات سے شروع ہو کر آگے جاتی ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آگے، مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سینکڑوں دفعہ سنی، یعنی بہت دفعہ سنی کہ مجھے کام کرنے والوں پہ 2 خطرے ہیں، مجھے کام کرنے والوں پہ 2 خطرے ہیں۔ ایک خطرہ یہ ہے کہ کام کے بڑھنے کو اپنی ترقی سمجھنے لگ جائیں اور اپنی ذات سے غافل ہو جائیں۔ کام کی ترقی، کام کی شکلیں جب بڑھیں گی تو یہ اپنے آپ سے غافل ہو جائیں گے۔ 6 نمبر تو میرے لیے ہیں، طارق جمیل کے لیے ہیں، میری ذات کے لیے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کی ذات کے لیے ہیں۔ تو یہ مجمع اور یہ
اتنے بڑے بڑے اجتماعات دیکھ کر کام کرنے والوں کو کہیں غرور نہ آ جائے، کہیں فریب میں نہ چلے جائیں اور اپنے آپ کو بھلا نہ بیٹھیں۔ ایک دوسرا کیا ہے کہ مالدار لوگ تبلیغ میں لگیں گے تو اللہ سے بات کرنے کی بجائے کہیں مالداروں سے بات نہ کرنا شروع کر دیں کہ یہ دو مجھے بڑے خطرے ہیں۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات۔ حاکم تبلیغ، اب قم میرے نبی آپ اٹھیے، کیا کروں؟ فانذر فانذر یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، دونوں صورتیں ساتھ ساتھ ہیں۔ رات پہلے آتی ہے تو رات کا کام پہلے بتایا، دن بعد میں آتا ہے تو دن کا کام بعد میں۔ جعل الظلمات والنور، الظلمات والنور، اندھیرا پہلے ہے اجالا بعد میں ہے، تو رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے۔ اس لیے ہمارا جو تاریخ بدلتی ہے مغرب کی نماز کے بعد بدل جاتی ہے، اور انگریزی کی تاریخ بھی رات 12 بجے کے بعد بدل جاتی ہے، رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے۔ تو رات کے کام کے لیے اٹھایا یا ایھا المزمل، دن کے کام کے لیے اٹھایا یا ایھا المدثر۔ اب دونوں دفعہ آپ چادر دے کے لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، تو دن میں سوئے ہوئے کو عربی میں چادر میں لپٹا ہوا ہو دن میں تو اس کو کہتے ہیں مدثر، اور وہ لپٹا ہوا رات کو چادر میں اس کو کہتے ہیں مزمل۔ تو میرے رب نے دعوت شروع کروائی اپنی ذات سے، قم، کیا کروں؟ اللیل، الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اٹھ میرے نبی، رات کام کرنے والوں کی میرے لیے ہوتی ہے، جنہیں دن میں لوگوں کے پیچھے پھرنا ہے وہ پہلے میری منتیں کریں۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا۔ اے میرے محبوب، یہ آپ کا رات کا کام ہے، رات اپنی ذات سے شروع کرو، دن قم فانذر، اٹھیے اور پیغام سنائیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کیا اپنے رب کی عظمت، ہیبت، کبریائی کو بیان کیجیے، وَثِيَابَكَ فَطَاهِرْ وَالرُّزَّ فَحْجُرْ، اپنے ظاہر کو بھی بنائیں اپنے باطن کو بھی بنائیں، وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، دنیا کی دوڑ نہ لگائیں، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور پھر میری خاطر صبر کریں۔ تبلیغ کا کام یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تبلیغ کے اسباب یہ ہیں جو میرے رب نے اس میں بتلائے ہیں، اس طرح چل کے پھر یہ ایک نقشہ بنتا ہے۔ پھر جو محنت زیادہ کرتا ہے نتیجہ اس کے حق میں چلا جاتا ہے۔ آج شیطان کی دعوت طاقتور ہے، اسباب طاقتور ہیں، اس کی بات چل رہی ہے، ہماری دعوت حق ہے، سچ ہے، اور یہی ہے اللہ کی قسم، اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہر گھر میں دین پہنچے، اور کوئی راستہ نہیں۔ اور محنتوں کا انکار نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی خطا ہو جائے گی اگر میری بات کا یہ مطلب سمجھا جائے کہ میں اور محنتوں کی نفی کر رہا ہوں، کہ ہمارے مجمع میں بات چلتی ہے بس یہی کام ہے اور کوئی کام نہیں، یہی کام ہے اور کوئی کام نہیں۔ اس میں کاموں کی نفی نہیں، اپنی ذات کے لیے نفی ہے کہ میرے لیے تبلیغ کا کام ہے، اس کے علاوہ میں اور کام کوئی کر نہیں سکتا۔ یہ نہیں کہ میں باقی دین کی محنت کرنے والوں کی نفی کر رہا ہوں، یہ تو گمراہی ہوگی، یہ تو دلالت ہوگی، یہ تو جہالت ہوگی۔ جس کے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت مل رہی ہے وہ بھی میرے نبی کا کام کر رہا ہے۔ ہاں، یہ بات پکی ہے کہ اللہ دین کی محنتوں کی شکلیں بے شمار ہیں، مختلف ہیں، لیکن اس میں ایک شکل اللہ نے اپنے نبی کو دی، باقی کی نفی نہیں کی۔ ایک شکل، قل ھذہ سبیلی، قل ھذہ سبیلی، ان سے کہیے میرے محبوب کہ یہ ہے میرا راستہ، یہ انگلی رکھ کے۔ اگر میں کہوں نا وہ، تو آپ کو پتا ہے میں نے کس کو کہا ہے؟ میں کہوں یہ، اب پتہ چل گیا کیونکہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ آپ کو پوچھنے کی
اور سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں نے یوں انگلی رکھی یہ تو آپ سب سمجھ گئے کہ مائک مراد لے رہے. میں کہتا ہوں وہ میرے سامنے یہ لاکھوں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے تو آپ کو کیا خبر میں نے کس کی طرف اشارہ کیا ہے. ذالکا وہ میرا راستہ نہیں کہا. ہذہ میرے نبی آپ کہیے یہ ہے میرا راستہ. کیا ہے؟ ادعو الی اللہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. آپ اکیلے ہیں نہیں. انا میں ومن اتبعنی جو میرے پیچھے چلنے والے ہیں ان کا بھی یہی راستہ ہے. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. کیا خوبصورت آیت. سارا قرآن خوبصورت لیکن کس طرح ہمیں اوپر اٹھایا پھر نیچے لائے کہ صفات کے ساتھ کام نہیں ہوگا تو مردود ہو جائیں گے. سب سے پہلے جہنم میں عالم صاحب جائیں گے. مجرم بن کے نہیں جائیں گے, ایندھن بن کے جائیں گے. مجرم سے بھی بڑی تباہی کہ وہ اول من تسعر بہ نار جہنم جن سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا. عالم, شہید, سخی کام کی تین بڑی شکلوں میں لگنے والے صفات کے نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں صرف نہیں گئے, جہنم کا ایندھن بن گئے. ایندھن بن گئے. وہ پہلے اتنا بھڑکتی ہے یہ جا کر اور بھڑکائیں گے. عالم صاحب, عالم صاحب, شہید صاحب, سخی صاحب, صفات نہیں. اس آیت نے ایسا خوبصورت بیلنس کیا ہے. پہلے میں اوپر اٹھایا قل هذه سبیل. یہ آیت ایسے نہیں هذه سبیلی. لہجوں سے مطلب بدل جاتا ہے, لہجوں سے مطلب بدل جاتا ہے. میں کہتا ہوں کیا بات ہے تو آپ سمجھو گے میں کوئی سوال کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں کیا بات ہے تو آپ سمجھو کہ میں کوئی حیرت کا اظہار کر رہا ہوں. نہیں, کیا بات ہے یار, آج تو پلاؤ کھایا, کیا بات ہے, نسوار کھائی, کیا بات. تو یہ کس لیے؟ حیرت کے لیے. ٹھیک, ٹھیک ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ جھگڑے کے لیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. پنجابی یہ جھگڑے کے لیے ہے. صرف لہجہ بدلا ہے نا, لفظ نہیں بدلا نا. کیا بات ہے, کیا بات, کیا بات ہے. تو یہ قرآن ایک کلام ہے, کتاب لکھی گئی ہے کلام. کلام میں لہجہ ہوتا ہے, کبھی اوپر کبھی نیچے. تو یہاں بھی ایک لہجہ ہے. قل هذه سبیلی, یہ لہجہ ہے یہاں. کیا ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی بڑی گاڑی لیتا کہتا ہے یہ میں آؤ تو گڈی بھی کھائیے, آؤ تو ذرا ایک شے کھائیے. کیا ہے یہ کہ وہ اندر میں کود رہا ہے کہ میں نے کوئی بڑی وڈی شے لے لی ہے. تو وہ کہتا ہے یہ ہے میری گاڑی ہے. وہ کوئی بڑا گھر بناتا ہے کہتا ہے یہ ہے میرا گھر. یہ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ جس کے پاس سائیکل والا کہے گا یہ ہے میرا سائیکل. وہ کہ اپنا ہی ہے, اپنا ہی, اپنا ہی. پرانی سزوکی بیچاری, ٹائر ایک ادھر ایک ادھر کہے گا جو بس اپنی ہے, اپنی. لینڈ کروزر والا کہے گا اپنی ہے, اپنی ہے. زمونگا گڈا پٹھان کہے گا زمونگا. ٹھیک ہے, میں نے زمونگا کہ یہ میرا گاڑا ہے. ٹھیک. ہذہ سبیلی, یہ فخر ہے لہجے میں کہ میرے حبیب آپ سر اٹھا کے بولیے یہ ہے میرا راستہ. یہ لہجہ ہے یہاں, یہ ہے میرا راستہ. کیا ہے؟ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. سبحان اللہ. میں بھی, میری امت بھی, ان کے لیے باعث شرف, باعث عزت, باعث فخر. اوپر اب نیچے لائے کہ تکبر سے بچو. وسبحان اللہ, وسبحان اللہ, وسبحان اللہ. کیا مطلب کہ یا اللہ میں کون ہوتا ہوں تیری دعوت کا حق ادا کرنے والا؟ میں کون ہوتا ہوں؟ تو پاک بے عیب لامحدود, بھلا تیری طرف بلانے کا حق کون ادا؟
کر سکتا ہے، تیری طرف بلانے کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ یا اللہ توبہ توبہ توبہ، بس وما انا من المشرکین، بس میرے پاس 5 نمبر ہیں کہ میں مشرک نہیں ہوں، باقی میرے پاس کچھ نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو پہلے دعوت چلتی تھی ہم دین سیکھنے کے لیے نکلیں، اپنی اصلاح کے لیے نکلیں، اس میں تواضع ہے۔ اب ہم پوری امت کو کام پہ ڈالنے کے لیے نکلیں، اس میں بڑائی ہے۔ اگر اس کو بیلنس نہیں کیا جائے گا تو مزاج بگڑ جائے گا۔ لفظ اثر کرتا ہے، الفاظ کا اثر پڑتا ہے، تواضع کے الفاظ تواضع پیدا کرتے ہیں۔ امیر کا لفظ ہٹا دیا گیا تھا 80 کی دہائی میں کہ ذمہ دار کا لفظ لکھو، امیر نہ لکھو، کہ الفاظ اثر کرتے ہیں، کہ وہ لفظ امیر ہی اس کو ہوا میں اڑا دیتا تھا۔ تو اللہ نے پہلے ایک ذمہ داری دے کر عزت دے کر وہاں پہنچایا، پھر وہاں سے نیچے لائے۔ وہ سبحان اللہ، ہاں میرے بندے کہیں وہ فخر میں دائیں بائیں نہ ہو جانا، تو کہاں میری دعوت کا حق ادا کر سکتا ہے؟ بول سبحان اللہ۔ اللہ میں عیبدار، میں تیری دعوت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ہاں میرے پاس 33 نمبر ہے، 33 کیا کہ میں مشرک نہیں۔ 33 نمبر پہ پاس ہو جاتا ہے نا، 33 نمبر والا۔ یہ ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے پتہ چلے گا۔ سبحان اللہ، ہماری جماعت گئی چونیا، تو ہمیں لوگوں نے کہا تبلیغی جماعت کو تب مانیں گے جب چودھری حاکم بندہ بن جاوے، نہ کر گیا اور توبہ کر کے علاقے کا جگہ پتے زمینوں پہ قبضے، ہر قسم کے عیب میں مبتلا۔ اللہ نے اس کی ہدایت کا وقت مقرر کیا تھا۔ ہم گئے، وہ ہمارے ساتھ، میں نہیں گیا، 2 ساتھی گئے، 3 ساتھی، پوری ہماری جماعت تھی۔ وہ گیا، اس کو لے کر آ گیا۔ وہ 6.25 فٹ اس کا قد، اتنا بڑا چہرہ، اڈی اڈی مچھ باہر جاوے پئی، اور میں اس کے آگے یہ میں چڑا بیٹھا ہوئے نہیں کر، اور لمبا کرتا اور پنجاب والی چادر اس نے پہنی ہوئی جو پنجاب کی کبھی ثقافت ہوا کرتی تھی، اب تو ختم ہو گئی، وہ لمبی اس کی ڈبیں چھوڑی ہوتی تھیں۔ وہ آ کے میرے سامنے ایسے بیٹھ گیا، میں تو اپنی ذات میں آپ ہی بالکل بے روب ہو گیا، بھیا کی بنی اڈی بلاگو با چھڈی۔ تو خیر میں نے تھوڑی دیر بات شروع کی۔ میرے بھائیو کچھ 10 سے 15 منٹ میں نے بات کی ہوگی تو اس نے میری بات کو روک دیا، مجھ سے کہنے لگا مولوی صاحب ایک شرک نہیں کیتا، باقی سارے گناہ کیتے، معافی مل جاوے گی۔ وما انا من المشرکین کا آپ کو ترجمہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں اللہ کیا سکھانا چاہتے ہیں۔ یہ چودھری حاکم والی تواضع سکھانا چاہتے ہیں۔ مولانا صاحب ایک شرک نہیں کیتا، باقی ہر گناہ کیتا، معافی مل جائے۔ مولانا صاحب میں نے شرک نہیں کیا، باقی ہر گناہ کیا ہے، کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ اگر چودھری حاکم تیرے تو گناہ ہی کوئی نہیں۔ میرا رب کہتا ہے اتنے گناہ کر کے زمین کو بھر اور اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا، پھر ایک دفعہ کہہ دینا یا اللہ معاف کر، تو سارے ہی معاف کروں گا، ولا ابالی گا، مجھے کیا کیا پرواہ ہے۔ بھائیو صفات کے بغیر کام جہنم میں لے جائے گا، اور صفات کے ساتھ تھوڑا بھی جنت میں لے جائے گا۔ اور یہ محنت اس وقت اتنی قیمتی بن چکی ہے۔ ایک حدیث میں نے خطبے میں پڑھی تھی، میرے نبی نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا تم دین کی دعوت چھوڑ دو گے، فَإِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ حُبُّ الدُّنْيَا، تمہارے اندر دنیا کی محبت آئے گی، فَلَا تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، تم بھلائی کی بات چھوڑ دو گے، وَلَا تَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم برائی سے روکنا چھوڑ دو گے۔ اس دور میں، میری بات غور سے سننا، میری نہیں ہے، میرے نبی کی ہے، میری زبان صرف بول رہی ہے، جس دور میں دنیا کی محبت کا نشہ ہوگا اور دعوت حق چھوٹ جائے گی اور غلط راہوں سے روکنے کی محنت چھوٹ جائے گی، اس دور میں والقائلون یومئذ بالکتاب والسنہ، اس دور میں جو صرف
میرے اور میرے رب کی باتیں کریں گے، باتیں کریں گے، باتیں کریں گے۔ سال لگانا، 7 مہینے لگانا، 3 چلے لگانا، چلا لگانا، سروزہ لگانا، گشت کرنا، چھوٹے سے چھوٹا درجہ بھی کوئی نہ کوئی عمل کے ساتھ اللہ کے فضل سے چل رہا ہے۔ میرے نبی عمل کی نفی کر رہے ہیں، کوئی عمل نہیں ہے، صرف میرے رب کی بات کرتے ہیں، اور میری الکتاب اللہ، السنہ میرا نبی۔ اس زمانے میں جو میری اور میرے رب کی باتیں کریں گے ان کا درجہ آخرت میں کالسابقین الاولین من المہاجرین والانصار۔ او بھائیو، ایک دوسرے کی ہم قدر کریں۔ اس کے تو خالی بولنے والوں کی اللہ نے اتنی قیمت لگا دی، تو عمل کرنے والوں کی کیا قیمت ہوگی؟ باقی کون ہے جو 100 نمبر لے کے پاس ہو سکتا ہے؟ میرے رب نے 100 نمبر نہیں مانگے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے نا بہت چڑھائی کی، جو تبلیغ والے ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، اتنا بولا۔ وہ میرے ڈیرے میں تھا، لہٰذا میں چپ کر کے سنتا رہا کہ بھائی آئے مہمان کی عزت حق ہے۔ جب وہ چپ ہو گیا تو میں نے بازیوں شروع کی۔ میں نے کہا بھائی صاحب، حکومت پاکستان بڑی ظالم ہے۔ تو اس نے مجھے یوں دیکھا، میں کی گل کی تھی، ایک ہی گل شروع کروں۔ اس کا خیال تھا کہ بھائی اب میں اس وقت چڑھائی کروں گا۔ میں نے کہا بھائی صاحب، حکومت پاکستان بڑی ظالم ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی رعایا کے لیے اتنا نرم ہے کہ 33 نمبر لینے والے کو پاس کر دیتے ہیں، اور 67 نمبر اس کے ہیں ہی نہیں، اور اس کو پاس کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ اور اللہ حکومت پاکستان سے زیادہ رحم دل ہے، انشاءاللہ چنگی کرے گا۔ بابا جی ساڑھے کو 100 نمبر نہ مانگو، 100 تو اللہ نے نہیں مانگے۔ اللہ نے بھی کہا ہے اگر تیرے 51 نیکیاں ہوئی، 50 گناہ ہوئے تو پاس کر دوں، پاس کر دوں۔ چل جا، ایک نیکی بڑھ گئی، ایک جاؤ، اور پھر اس کی رحمت پہ قربان جاؤں۔ یہ تو اس کا قانون ہے۔ رحمت سناتا ہوں، قیامت کے دن ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، ایک۔ اللہ کہے گا لے آ جنت، نہیں تو تیار ہو جاؤ۔ سزا وہ سوچے گا ایک تو لب بھی جائے گی، وہ ماں بہن بھائی سب سے ملے گا، سب انکار کر دیں گے، بالکل نہیں، بالکل نہیں، تو اس کی ہائے نکلے گی۔ تو ایک آدمی کہے گا کیا ہوا؟ کہے گا ایک نیکی سے مار کھا گیا ہوں۔ کیوں؟ کہ ایک کم ہے، کوئی دیتا نہیں۔ کہا ابشر، خوش ہو جا، میں دیتا ہوں۔ وہ کہے گا تو کیوں دیتا ہے؟ وہ کہے گا میرے پاس ہے ہی ایک، میں ایک کو کیا کروں گا؟ یہ تو ہو یا نہ ہو میرے لیے تو چھتر ہی ہیں، تو لے جا۔ تو وہ چھلانگے لگاتا آئے گا اور کہے گا یا اللہ مل گئی۔ اور وہ اللہ کہیں گے کہاں سے ملی؟ کہ وہ آدمی کہتا میں دیتا ہوں، اسے بلاؤ، اس کو بلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم اس کو نیکی دیتے ہو؟ کہ جی۔ کیوں؟ آج تو ماں نہیں دے رہی۔ وہ کہے گا یا اللہ میری تو ایک ہے، میرے تو کسی کام کی نہیں، میرے لیے تو جہنمی ہے، ہو یا نہ ہو، تو تیرے بندے کا بھلا ہو جائے۔ تو اللہ فرمائیں گے واہ، آج کے دن مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں، چل تو بھی جنت میں جا، یہ بھی جنت میں جا۔ والقائلون قائلون، راتوں کو اٹھ کے رونے والے نہیں، دن میں مارے پھرنے والے نہیں، گھنٹوں تعلیم میں بیٹھنے والے نہیں، صرف باتیں کرتے ہیں، اور یہ مقام ہے۔ تو جو کر رہے ہوں گے کیا مقام ہوگا؟ کمیوں سے تو کوئی پاک ہو نہیں سکتا۔ اور السابقون کون ہے پتہ ہے؟ السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین لا یصدعون عنها ولا ينزفون وفاکہة مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما۔ سبحان اللہ۔ السابقین کے ساتھ ہوں گے کون؟ یہ باتیں کرنے والے، باتیں۔ اور جو لوگ کھل گئے، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کتنا بڑا مجمع اللہ نے تیار کر دیا ہے جو پس رہا ہے،
کٹ رہا ہے، مٹ رہا ہے۔ یہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت کی چھاؤں ہے، تو بڑے عالی شان درجات پر ہوں گے۔ اللہ جنت الفردوس کا نقشہ کھینچ رہا ہے کہ یہ جو میرے وی آئی پی لوگ ہیں نا، بڑے لوگ، یہ جب بیٹھیں گے نا، آمنے سامنے بیٹھے ہیں، یوں گول دائرے میں ہیں، چہرے سامنے، کچھ کرسیاں پیچھے ہوں گی، جیسے اب میرے پیچھے لوگ بیٹھے، میں نہیں دیکھ رہا، وہ مجھے نہیں دیکھ رہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ پچھلوں کو نہیں دیکھ رہے۔ لیکن ان لوگوں کی خصوصیت کیا ہوگی کہ یہ ایک دائرہ ہے، ان کے تو چہرے سامنے ہیں، یہ پیچھے ایک دائرہ ہے کرسیوں کا، تو یہ اگلے پچھلوں کو دیکھ رہے ہوں گے، پچھلے اگلوں کو دیکھ رہے ہوں گے، پھر ایک دائرہ اور ہے کرسیوں کا، تو یہ تینوں دائرے والے منہ ادھر دیکھ پیچھے رہیں، وہ پچھلے والے مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان کو پیچھے دیکھ رہا ہوں، آگے دیکھ رہا ہوں، وہ آگے والے پیچھے دیکھ رہے ہیں، سب پر سب کی نظریں برابر پڑ رہی ہوں گی۔ اور ولدان مخلد باکواب و اباریک و کاس من معین، معین کی شراب ہوگی، یہ کاس ہے، یہ اس کا نیچے یہ جگہ تنگ ہو جائے تو یہ اکواب کوب ہے، اور اس کے یہاں ڈنڈا لگ جائے تو یہ ابریک ہے، وہ جو وہ چائے کی پیالی کو پکڑنے کا ہوتا ہے، یہاں وہ لگا دو تو یہ ابریک ہے، اس شکل میں یہ کاس ہے، یہاں یہ جگہ اس کی تنگ ہو جائے اور نیچے سے پھیل جائے تو یہ کوب ہے۔ تو تینوں قسم کے جاموں میں معین کی شراب آئے گی، اور یہ دیکھو، یہ میں نے انگلی ڈالی پانی میں، اور یہ پانی کی تھوڑی سی تری انگلی کے اوپر لگی ہوئی ہے، آسمان دنیا پر بیٹھ کر اس انگلی کو یوں نیچے کر دے تو آسمان سے زمین تک خوشبو پھیل جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوش ہے شراب کی نہریں نہیں ہے، دریا ہیں، نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں، ہم نہر اردو والی بنا دیتے ہیں، نہر۔ انہار من ماء غیر آسن، ایک دریا نہیں، بے شمار دریا ہیں میٹھے پانیوں کے۔ انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور دودھ کے دریا ہیں جو ذائقہ نہیں خراب ہوتا۔ انہار من خمر لذت للشاربین، اور شراب کے دریا ہیں جو لذت ہی لذت ہے۔ اور انہار من عسل مصفى، اور دریا ہیں شہد کے دریا، اور وہ دریا کھدے ہوئے نہیں، دنیا کے دریا کھدی ہوئی، یعنی زمین میں وہ جگہ بناتے ہیں، کنارے بنتے ہیں، پھر وہ اندر چلتے ہیں۔ نہر ہم خود بناتے ہیں، دریا اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اور جنت کے دریا پانی ان کا زمین کے اوپر چلے گا، کنارے کوئی نہیں ہوں گے، کناروں کے بغیر بند ہو کے چل رہا ہوگا، بند ہو کے چل رہا ہوگا۔ اس میں معین ہے، اس میں سلسبیل ہے، اس میں زنجبیل ہے، اس میں رحیق ہے، اس میں تسنیم ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت کی 3 درجے بتا رہا ہے کہ وہاں شراب کا دور چل رہا ہے، چند دن ہیں، اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت پیغام کوئی نہیں، چھٹی ہو گئی، چھٹی۔ تو نیچے والی جنت میں کیا ہے کہ وہ خود ڈالتے ہیں، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، خود ڈالتے ہیں اور پیتے ہیں، ان کو پلانے والے بھی نوکر ہوں گے، بیویاں ہوں گی، لیکن اللہ درجہ بندی بتانے کے لیے یہ فرق لا رہا ہے۔ یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا، ایک درجہ اوپر ہے، وہاں نوکر ڈالے گا اور پیش کرے گا، جنت کی لڑکی ڈالے گی، پیش کرے گا۔ میرے نبی نے فرمایا کن ہاتھوں سے، تمہیں خبر ہے کن ہاتھوں سے، بیائی بنان تو آتی ہے، تمہیں خبر ہے کن ہاتھوں سے، اگر اس کی انگلی کا پورا سورج کو دکھائیں تو سورج نظر نہیں آئے گا، چہرہ کیسا ہوگا۔ آخری درجے کا جنتی جنت سے نکل کر، جب جہنم سے نکل کر جب جنت میں اپنی بیوی کو دیکھے گا، رب ذوالجلال کی قسم جو سن رہا ہے، 40 سال ایسے بیٹھ کے اس کو دیکھتا رہے گا، بس ایسے 40 سال ہل نہیں سکے گا، 40 سال یوں گم ہو جائے گا اس کے اندر، آنکھ جھپک نہیں سکے گا، ادھر ادھر نہیں دیکھ سکے گا، یوں نہیں ہو سکتا، ایسے بھی 40 سال کے بعد وہ کہے گی اما لک فینا من رغبۃ، اب میرے پاس نہیں آئیں گے، وہیں بیٹھے رہیں گے، پھر اس کو ہوش آئے گا، وہ دوزخ کے کالے کالے فرشتے دے کر آیا تھا، وہ جنت کی حور دے کے پاگل ہوئے تو اور کی ہوئے، تو وہ کہے گا تو کون ہے، وہ کہے گا میں تیری بیگم ہوں، تیری بیوی ہوں،
پھر وہ اٹھ کر جا کر اس کو گلے لگائے گا. یعانق احداہن مقدار عمر من الدنیا، 70 سال معانقہ کرتا رہے گا، 70 برس. یہ آخری درجے کا بتا رہا ہوں، آخری درجہ، آخری درجہ. اور فردوس کی جو حور ہے جو دعوت والوں کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے، عینا عینا ان فی الجنت حورا یقال لها عینا، جنت میں، جنت الفردوس میں عینا ہے. 100 جوڑے پہنتی ہے، ہر جوڑے کا رنگ دوسرے سے جدا ہے، ہر جوڑے کے پیچھے دوسرا جوڑا نظر آتا ہے. 100 کے 100 جوڑے نظر آئیں گے اور 100 جوڑوں کے پیچھے خامند کو اس کا بدن نظر آئے گا شیشے کی طرح چمکتا ہوا. 130 فٹ اس کا قد ہے. اس کے سر کے بال چوٹی سے پاؤں کی ایڑی کا بوسہ لیتے ہیں، یوں آبشار کی طرح نیچے آتے ہیں، اس میں موتی اور ہیرے جڑے ہوئے ہیں. تم 5 فٹ کے گئے تمہیں تو جیب میں ڈال لے گی، اس لیے تمہیں بھی 130 فٹ اللہ بنائے گا. 130 فٹ کے قد پر دونوں خامند اور بیوی ہیں. جب وہ نکلتی ہے تو 70,000 نوکر اس کے دائیں طرف ہوتے ہیں، 70,000 اس کے بائیں طرف ہوتے ہیں. 1,40,000 جس کے نوکر ہوں اس کے ساتھ چلنے کے لیے. وہ کیا چیز ہوگی؟ وہ کہتی ہے این الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر انی لکل من امر بالمعروف ونہا عن المنکر. کہاں ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے اور برائیوں کے مٹانے والے؟ میں ہر اس کے لیے ہوں جو بھلائی پھیلاتا ہو، برائی مٹاتا ہو. میں نے انگلینڈ میں بیان کیا، ایک نوجوان آ گیا، مولانا صاحب یہ مسئلہ پوچھنا ہے. جی یہ عینہ ایک ہے یا زیادہ ہے؟ میں کہ کیوں؟ کہنے لگا ایک ہے پھر تو نہیں ملتی، کوئی صحابی لے جائے گا. زیادہ ہے تو ہم بھی طلبگار ہیں. میں نے کہا جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے بیدخ. بیدخ وہ موتیوں سے ڈھکی ہوئی ہے، کجی ہوئی ہے، اس کے اندر مشک، عنبر، زعفران، کافور چلتا ہے. جب اللہ کسی لڑکی کو بنانا چاہتا ہے تو اوپر نور کی تجلی ڈالتا ہے اور 130 فٹ کی لڑکی نکل کے باہر آ جاتی ہے، جوڑوں سمیت، کپڑوں سمیت باہر آتی ہے، چمکتا رنگ، چمکتا چہرہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر عیب سے پاک کر دیا، ہر عیب سے پاک کر دی. تو میرے نبی نے فرمایا وہ یوں پیش کرے گی، تم پینا تو کیا بس کو دیکھنے میں ہی گم ہو کہ آنکھوں سے پیتے رہو گے. سبحان اللہ. پھر ایک درجہ اللہ نے اوپر بتایا ہے، جنت الفردوس. وہ کیا ہے؟ آہا بلا تشبیہ وسقاہم ربہم شرابا طہورا. وہاں اللہ خود پلانے والا ہوگا، پلانے والا اللہ، پلانے والا اللہ، پلانے والا اللہ. جو میرے اللہ کے خاص لوگ ہیں، میرے اللہ کے اہم لوگ ہیں، میرے اللہ کے مقرب لوگ ہیں، وہ سارے اکثر غریب لوگ ہی ہوں گے، اکثر غریب لوگ ہی ہوں گے. ایک وقت کی ملی، ایک وقت کا فاقہ، لیکن اللہ کو ناراض نہ کیا اور اسی حال میں اللہ کو جا ملے. میرے بھائیو، یہ اتنا عظیم الشان کام اور محنت ہے کہ اس کی صرف بات کرنے کی یہ قیمت ہے. اور پھر ایک چشمہ ہے، اس کا نام ہے تسنیم. تسنیم، تسنیم ہے سنام. سنام کہتے ہیں اونٹ کی کوہان، وہ اوپر اٹھی ہوتی ہے، ایسے اٹھی ہوتی ہے. یہ چشمہ تفسیر کبیر امام راضی اس کی روایت فرماتے ہیں کہ تسنیم، باقی سارے چشمے زمین پہ اچھلتے ہوئے، ابلتے ہوئے، ابلتے ہوئے. جنت الفردوس ذواتا افنان، عام جنت مدہامتان. جنت الفردوس فیہما عینان تجریان، عام جنت فیہما عینان نضاختان. جنت الفردوس فیہما من کل فاکہۃ زوجان، عام جنت فیہما فاکہۃ ونخل والرمان. جنت الفردوس متکئین علی فرش وطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، عام جنت متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان. جنت الفردوس فیہن قاصرات الطرف لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان، عام جنت فیہن خیرات حسان. جنت الفردوس کأنہن الیاقوت والمرجان، عام جنت حور مقصورات فی الخیام لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربکما تکذبان. جنت الفردوس اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی. باقی جنت امر کن فیکون، کن فیکون. جنت الفردوس اپنے ہاتھوں سے بنائی. جس دن بنائی اس دن سے آج، اور آج سے قیامت تک روزانہ پہلے سے 5 دفعہ زیادہ خوبصورت کر دیتا ہے، زیادہ کر دیتا، اور زیادہ کرتا، اور زیادہ کرتا. اور
دنیا کو بنے سائنسدان کہتے ہیں 30 ارب سال ہوئے ہیں. تو جنت کی حور اللہ نے ہاتھوں سے بنائے، فردوس کی حور، اور 30 ارب سال پہلے سے اس کا میک اپ شروع کیا دن میں 5 دفعہ. آج 30 ارب سال سے روزانہ 5 دفعہ میک اپ ہو رہا ہے، اور کرنے والا اللہ خود ہے، اور ابھی باقی بھی وقت ہے. تو وہ کیا چیز ہوگی جو سامنے آئے گی؟ یہاں کی لڑکی دلہن بن رہی، میک اپ کرو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے. اب آپ کیا کریں؟ پورا پاؤڈر منہ پہ ڈالیں گے، پورا ڈبہ منہ پہ ڈالو گے، پوری سرخی منہ پہ ڈالو گے، وہ تو ایسی بھوتنی بن جائے گی، ڈائن بن جائے گی. ہے میں قربان جاؤں ذرا رب کے، ہے حسن و جمال و جلال و کمال پر کہ وہ کیا لڑکی ہے جو 30 ارب سال سے میک اپ ہو رہا اور بڑھ رہا ہے، حسن بڑھ رہا ہے، اور ابھی وقت باقی ہے، قیامت تک بھی وقت باقی ہے. صرف لڑکی نہیں، اس کا پتا، اس کا درخت، اس کا دریا، اس کی کرسی، اس کا گھر، اس کا دروازہ، اس کا پھل، اس کی کھجور، اس کا کیلا، اس کا گھوڑا، اس کے پرندے، اس کی مچھلیاں، اس کے چوپائے، اس کے تیرنے والے، اس کے اڑنے والے. کیا اتنی بڑی کشتی ہوگی، اتنی بڑی کشتیاں چلیں گی ان دریاؤں میں کہ تمہارا 24,000 کلومیٹر کا گیند دنیا اس کشتی کے کونے میں یوں آ جائے گی جیسے ہم جوتا رکھتے ہیں، جیسے میرا یہ جوتا پڑا ہوا ہے، ایسے یہ 24,000 کلومیٹر زمین ایک کونے میں آ جائے گی. اور چاروں طرف سے جب اس کا وہ بحری بیڑا چلے گا دودھ کے دریا، شہد کے دریا، پانی کے دریا، شراب کے دریا میں، تو مچھلیاں سر نکالیں گی، کہیں گی یا ولی الرحمن سلام علیک اتاکلنی، اللہ کے ولی آپ کو سلام ہو، مجھے کھاؤ گے؟ مجھے کھاؤ گے؟ بنگالی تو فوراً کہے گا کھاؤبن، ضرور کھاؤبن کروں گا. تو وہ کہیں گی مجھے کھاؤ گے؟ وہ کہیں گے ہاں. وہ کہے گا وہ کہے گی کباب کھائیں گے یا سالن کھائیں گے؟ وہ کہے گا تو اوپر تو آ، پھر تجھے بتاتا ہوں. تو ایک چھلانگ لگا کے اوپر آئے گی، پھر کہے گا کباب کھلاؤ، تو ایک سائڈ کو یوں کرے گی تو اس میں سے کباب نکلنے شروع ہو جائیں گے. وہ کہے گا ٹکے کھلاؤ، تو یوں کرے گی تو ٹکے نکلنے شروع ہو جائیں گے. پرندے آ کے گھیر لیں گے، یا ولی اللہ آپ مجھے کھائیں. دوسرے کہ مجھے، چونکہ پتہ موت تو ہے نہیں، کھایا جائے گا پھر زندہ ہو کے اڑ جائے گا، لہذا بے خوف اب مجھے کھائیں، اب مجھے کھائیں، اب مجھے کھائیں. ایک پرندہ بولے گا حضور ان سب کی چھوڑو، میں بتاتا ہوں، میں جنت الفردوس کا پانی پی کے آ رہا ہوں، اور میں جنت الفردوس کی گھاس کھا کے آ رہا ہوں، آپ مجھے کھائیں. ہاں یار تیرا مزہ الگ ہوگا، چل تو کھلا. تب وہ خود کباب نہیں بنے گا، وہ یوں اپنے پر پھیلائے گا. کبھی دیکھا مور اپنے پر پھیلا کے ناچتا ہے، یوں اپنے پر پھیلائے گا، اس کے 70,000 پر ہوں گے، ہر پر کا رنگ روپ الگ ہوگا. وہ اپنے پروں کو یوں کرے گا اور یوں کرے گا، یا ایسے کرے گا تو کھانے کی 70,000 قسمیں، ہر پر سے کھانا گرے گا، ہر پر سے ایک کھانا گرے گا. تو جب یوں کرے گا تو اور قسم کا کھانے گریں گے، سارے اس کے سامنے سج جائیں گے، نہ اٹھانے کی ضرورت، نہ لگانے کی ضرورت، نہ کوئی ہڈی بچے گی، نہ کوئی تنکا بچے گا، نہ کوئی ٹکڑا بچے گا، سب اندر. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. کیا ہوا؟ تسنیم ایک چشمہ ہے جو زمین پہ نہیں چلے گا، جو کھدا ہوا نہیں چلے گا، وہ ہوا میں اڑتا ہوا چلے گا، ایسے نیچے نہیں ہوگا، یہاں چل رہا ہوگا یہاں. اور تسنام یوں ایسے اس کے اندر اونٹ کی کوہان کی طرح موجیں آ رہی ہوں گی، ایسے ایسے، اور وہ یہاں ہوگا، نیچے نہیں ہوگا، یہاں. وہ کہے گا بھائی کچھ چاہیے، تو وہاں سے ایک پانی کی ایسے آئے گا خوبصورت جھرنا سا بن کے، اور اس کے گلاس میں پڑ کے واپس چلا جائے گا. بھی اللہ کے ولی، یہ سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے جس کا نام ہے تسنیم، جو اللہ فردوس میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بندوں کو پلائے گا، اور نیچے جنت الفردوس میں یوں اڑتا ہوا جا رہا ہوگا وہ چشمہ. میرے بھائیو، صفات کے ساتھ چلنا ہماری ضرور. کام پھیل چکا ہے اور اللہ کا فضل ہے 6 بر اعظم میں آواز لگ رہی ہے، کمی کہاں آ رہی؟ یہ 6 نمبر میرا یہ میری کوالیفیکیشن ہے، یہ میری ڈگری ہے، جو میں نے اللہ لوگوں کو نہیں دکھانی ہے، اللہ کو دکھانی ہے کہ مجھے کلمے والا یقین میری ضرورت ہے.
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ مر مٹنا میری ضرورت، اللہ کی طرف بلانا میری ضرورت۔ اور ٹھیک ہے جو ہمارا عمومی مجمع اللہ کے فضل سے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، یہ سب پوری کائنات میں اس کا نور پھیل رہا ہے۔ یہ چھوٹے کلمات نہیں، بہت بڑے کلمات، زمین چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے، آسمان چھوٹا اللہ بڑا ہے، تیری دکان چھوٹی اللہ بڑا، یہ کلمات اگرچہ محمل سے ہیں، اس لیے کہ محدود اور لامحدود میں نسبت نہیں ہوتی ہے۔ چونٹی چھوٹی ہے اور کبوتر بڑا ہے، ٹھیک ہے، چڑیا چھوٹی ہے، عقاب بڑا ہے، ٹھیک ہے، دریا چھوٹا ہے، سمندر بڑا ہے، ٹھیک ہے، زمین چھوٹی ہے، سورج بڑا ہے، ٹھیک ہے، دو محدود چیزوں میں نسبت قائم ہو سکتی ہے، لامحدود اور محدود میں کوئی نسبت نہیں ہو سکتی کہ زمین چھوٹی اور اللہ بڑا۔ اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میرے اللہ کو یہ بول اتنے پسند ہیں کہ جو یوں بھی کہہ رہا ہے نا، اس کے بھی کلام کا نور پوری دنیا میں جا رہا ہے۔ لیکن جو ہمارا علماء کا طبقہ ہے، جو ماشاءاللہ سال لگا چکے ہیں، بیرون سفر کر چکے ہیں، وہ اللہ کو بولیں جیسے اللہ خود اپنے آپ کو بولتا ہے۔ قرآن اللہ کا تعارف کروانا سب سے بڑا کام ہے میرا آپ کا، سب سے بڑی طاقت لا الہ الا اللہ پر لگے گی۔ جو مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ شعر پڑھا کرتے تھے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جس لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا اللہ ہوا۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ میرا پہلا نمبر ہے، یہ میرے 5 صفات ہیں، چھٹا کام ہے۔ 5 صفات ہیں، چھٹا کام ہے۔ صفات کے بغیر کام ہوگا تو جہنم تک جایا جا سکتا ہے اور گرفت ہو سکتی ہے۔ صفات کے بغیر وہاں جعلی ڈگری نہیں چلے گی۔ لیکن چھوٹ اتنی ہے کہ اللہ کو یہ کام پسند اتنا ہے کہ خالی باتیں کرنے والوں کو یہ کچھ مل رہا ہے تو کر کے جانے والے کیا؟ پہلی چیز ہے اللہ کا تعارف، لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہ خود کہتا ہے میں ہوں ایک اکیلا اللہ۔ کیسا ہے تو؟ اللہ میں اپنی ذات میں اکیلا ہوں، میری مثال ہی کوئی نہیں، میری مثال ہی کوئی نہیں۔ الحی زندہ، القیوم قائم، کیسا ہے؟ لا تاخذہ سنہ اونگتا نہیں، اور کیسا ہے؟ ولا نوم سوتا نہیں، اور کیسا ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان کا بادشاہ، اور کیسا ہے؟ ہیبت جلال کبریائی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، علم کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کی کرسی کیسی ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی طاقت کیسی ہے؟ ولا یؤودہ حفظہما، اس کی صفت کیا ہے؟ وہو العلی العظیم۔ اس آیت کو اعظم آیت فی القرآن کہتے ہیں، اعظم سب سے عظیم آیت، سب سے بڑی نہیں، سب سے بڑی آیت ہے اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، سب سے عظیم آیت کہ اس میں اللہ کا نام ایک آیت میں کتنی دفعہ آتا ہے میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ اللہ 1 دفعہ، لا الہ الا ہو 2، الحی 3، القیوم 4، لا تاخذہ ہو ضمیر کے ساتھ 5، سن ولا نو لہو 6، ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ 7، الا باذنہ 8، یعلم 9، ولا یحیطون بشیء من علمہ 10، الا بما شاء 11، وسع کرسیہ 12، السماوات والارض ولا یؤودہ 13، حفظہما حفظ مصدر میں ضمیر 13، وہو 14، العلی 15، العظیم 16 17 دفعہ اس میں ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، 17 دفعہ اس میں میرے رب کا نام آتا ہے، گھومتا ہے ضمیر کے ساتھ اصل اور اظہار کے ساتھ۔ میں نے اللہ کا تعارف کروانا ہے، اللہ جیسے اپنے آپ کو قرآن میں بتاتا ہے، لیس کمثلہ شیء، ایک بڑی خوبصورت سارا قرآن ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کا عام تفاسیر میں ہے کہ کاف زائد ہے، اللہ کا مثل کوئی نہیں، اللہ کا مثل کوئی نہیں، کاف تحسین کے لیے، کاف خوبصورت کلام کی خوبصورتی کے لیے ہے کاف، اور کاف زیادہ زائدہ ہے،
لیکن نہیں، بعضوں نے بہت خوبصورت لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے جب کسی کو تشبیہ دی جائے صفات میں تو کاف آتا ہے، اور جب تشبیہ دی جائے ذات میں تو مثل آتا ہے، تو اللہ یوں بتانا چاہتا ہے کہ تیرے رب کا مثل بھی کوئی نہیں، تیرے رب کی صفات میں بھی اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ کالبحر یقذف للبعید لآلیا جودا کالبحر یقذف للقریب لآلیا جودا ویبعث للبعید صحائبا، کہ یہ جو بادشاہ ہے یہ کالبحر، یہ سمندر کی طرح ہے، موتی بھی دیتا ہے بارش بھی دیتا ہے۔ کالبدر، یہ چاند کی طرح ہے حسن و جمال میں۔ کالشمس، یہ سورج کی طرح ہے، حیث اتجہت رأیتہ یہدی الی عینیک نورا ثاقبا، کالشمس فی کبد السماء وضوءها یغشی البلاد مشارقا ومغاربا، جب وہ تو بھائی شیر کی طرح ہے، شیر کی طرح ہے۔ کاف آتا ہے صفت میں تشبیہ دینا، اور مثل آتا ہے ذات میں تشبیہ دینا۔ انا السروجی وہذا ولدی والشبل فی المخبر مثل الاسد، شیر کا بیٹا شیر ہی ہوتا ہے۔ یہاں مثل کا لفظ ہے کیونکہ ذات میں تشبیہ دی ہے، وہاں صفت کا تذکرہ ہے تو کاف سے تشبیہ دی ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے کا مثل ہی، تیرے رب کا صفات میں بھی کوئی ہمسر نہیں اور ذات میں بھی کوئی ہمسر نہیں ہے، وہ بلا تشبیہ ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اپنی ذات میں کیسا ہے، اپنے ملک میں کیسا ہے، اپنے ملک میں کیسا ہے، اپنے ملکوت میں کیسا ہے۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ، اپنے خالق ہونے میں کیسا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی، ہاں سبحان اللہ، اپنی طاقت میں کیسا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، اپنی چاہت میں کیسا ہے۔ ما شاء اللہ کان، جو چاہا کر دیا، وما لم یشاء لم یکن، جو نہیں چاہا نہیں ہو سکا، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، وہی ہوتا ہے جو تمہارا رب چاہتا ہے۔ یہاں بھی یہب لمن یشاء اناثا، جو چاہا تو بیٹیاں، یہب لمن یشاء الذکور، چاہا تو بیٹے، اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، چاہا تو دونوں، ویجعل من یشاء عقیما، چاہا تو بانج کر دیا، یختص برحمتہ من یشاء یہدی لنورہ من یشاء، اور يدخل في رحمته من شاء وما تشاءون الا ان يشاء الله ما شاء كان كما شاء كان في الوقت الذي شاء على الوجه الذي شاء من غير زياده ولا نقصان ولا تقدم ولا تاخر وما لم يشاء لم يكن ذلكم الله ربكم الحق، یہ حق رب ہے جو رحمان ہے، رحیم ہے، ملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، غفار ہے، قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، وہ علیم ہے، قابض ہے، باسط ہے، خافض ہے، رافع ہے، معز ہے، مذل ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، حکم ہے، عدل ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، حلیم ہے، عظیم ہے، غفور ہے، شکور ہے، علی ہے، کبیر ہے، حسیب ہے، جلیل ہے، کریم ہے، رقیب ہے، مجیب ہے، باعث ہے، شہید ہے، حق ہے، وکیل ہے، قوی ہے، متین ہے، ولی ہے، حمید ہے، محصی ہے، مبدی ہے، معید ہے، محیی ہے، ممیت ہے، واجد ماجد واحد سمد قادر مقتدر مقدم مؤخر اول آخر ظاہر باطن والی متعال بر طوا منتقم عفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام مقصد جامع غنی مغنی مانع ضار نافع نور ہادی بدی باقی وار رشید صبور حنان منان جل جلالہ، یہ میرا آپ کا اللہ ہے۔ اللہ کے لیے جو لفظ بھی بولو گے اللہ کو پسند ہے، لیکن بھائی جن کو اللہ نے قرآن دیا ہے، حدیث سے پاک دی ہے، وہ تو اللہ کو قرآن سے بولو،
کہ اللہ کیا ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. وہ کیا ہے؟ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر. وہ کیا ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. وہ کیا ہے؟ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. تھوڑا سا حدیث میں چلا جاؤں. میرے نبی اللہ کی تعریف کرتے ہیں صبح بھی شام بھی صبح بھی شام بھی. اللهم انت احق من ذکر واحق من عبد وانصر من ابتغي وارعف من ملك واجود من سئل واوصى من اعطى. انت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك الا وجهك اي لن تطاع الا باذنك ولن توصى الا بعلمك تطاع فتشكر وتوصى فتغفر اقرب الشهيد وادنى حفيظ حلت دون النفوس اخذت بالنواصي كتبت الاثار ونسخت الاجار. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت. الخلق خلقك والعبد عبدك أنت الله الرؤوف الرحيم. یہ میرے نبی کی تعریف ہے اپنے رب کے لیے. سبحان اللہ. ایک بدول آیا مسجد میں. یا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواسفون ولا تغير الحوادث ولا يخشى الدوائر. يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ويعلم مكائيل البحار ومثاقيل الجبال لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قاره ولا جبل ما في واره. اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتيما وخير أيام يوم القاق فیہ. اے وہ ذات جسے آنکھ دیکھ نہ پائے سوچ پہنچ نہ پائے تعریف کرنے والے عاجز ہو جائیں حادثات زمانہ سے متاثر نہ ہو کسی انقلاب دہر سے ڈرتا نہ ہو جو بارش کے قطروں کی تعداد جانے جو درختوں کے پتوں کی تعداد جانے جو اندھیرے اجالے میں چلنے پھرنے دوڑنے لیٹنے مرنے جینے والوں کی تعداد جانے جو سمندروں کے وزن کو جانے جو پہاڑوں کے وزن کو جانے جس سے آسمان کو چھپا نہ سکے زمین کو چھپا نہ سکے سمندر کو چھپا نہ سکیں پہاڑ کی غاریں کو چھپا نہ سکیں. آخری عمر اچھی کر دے آخری عمل اچھا کر دے آخری دن تیری میری ملاقات کا سب سے اچھا دن بنا دے. میرے نبی نے کہا بلال کچھ کہا جی سونے کی ڈلی کے لیا. اب نے کہا اے میرے بھائی ادھر آؤ کہ یہ تیرا تحفہ ہے. پھر فرمایا تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں کیوں دیا ہے؟ کہا جی رشتہ داری ہے اس لیے دیا ہے. کہا نہیں رشتہ داری نہیں بحسن ثنائک علی اللہ. ابھی جو تو نے اللہ کی خوبصورت تعریف کی اس پر تمہیں ہماری پہلی بنیاد کہ ہم مخلوق سے کٹ کے اللہ سے جڑ جائیں اور اللہ سے جڑنے کا راستہ محمد الرسول اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر آپ کے طریقے پر واحد ہستی ہیں جن کی زندگی اللہ تعالیٰ نے کھلی کتاب کی طرح محفوظ کی ہوئی. کھلی کتاب کی طرح ایک ایک ادا محفوظ ہے ایک ایک چیز محفوظ ہے. میرے نبی عام جو آپ کی ایک انسانی بشری حرکت ہوتی تھی وہ بھی میرے اللہ نے ہم تک پہنچائی ہوئی ہے. آپ کسی کو یوں کر کے اشارہ نہیں کرتے تھے یوں اشارہ کرتے تھے. اگر یہ ہمیں معلوم نہ ہو تو اس پر جنت جہنم کا دار و مدار نہیں ہے پر اس اوپر والے نے پیار کیا محبت کی اپنے محبوب سے تو ان کی اتنی اداؤں کو بھی ہم تک پہنچایا. آپ مجمع میں بیٹھ کر بات کرتے تو یوں کرتے رہتے تھے یہ ہتھیلی یہ انگوٹھا یوں کرتے رہتے تھے. یہ آپ کی بے ارادہ حرکت تھی. ہاتھ جھولی میں ہوتے تھے آپ یوں یوں فرما رہے ہوتے تھے. اتنی چھوٹی باتیں بھی اللہ نے ہم تک پہنچائی. جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ یوں بیٹھتے تھے داڑھی ہاتھ میں ہوتی تھی
سیدھے ہاتھ سے داڑھی کو پکڑا ہوتا تھا، تھوڑی دیر کے بعد یوں سر پہ ہاتھ پھیرتے اور پھر یوں داڑھی پکڑ لیتے. یہ آپ کے غم کی علامت تھی. جب آپ حیران ہوتے تھے تو یوں کرتے تھے. یہ میرے ہاتھ کا اشارہ دیکھو، یہ آپ کی حیرت کی ہر ایک اچھا جیسا اچھا مطلب میں حیران ہاں اچھا. جب میرے نبی حیران ہوتے یوں فرماتے تھے، چہرے سے نہیں ہاتھ سے یوں فرماتے. اور مجلس میں چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے. اتحیات صرف نماز میں ہوتی تھی بس، اور پوری مجلس میں پاؤں نہیں پھیلاتے تھے. چاہے کتنی لمبی مجلس ہو جاتی پاؤں نہیں پھیلاتے تھے. جب آپ کو غصہ آتا تھا تو اس کی بھی ایک علامت کہ آپ کے یہاں یہ جو میں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے میری دو بھموں کے درمیان جگہ یہاں ایک رگ تھی وہ ایسے ایسے پھڑکنے لگتی تھی. یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی غصے میں ہیں. آپ کسی پہ ناراضگی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ادھر سے ابو ہریرہ آ رہے ہیں اور آپ ان پہ ناراض ہیں تو آپ ان کو دیکھ کر یوں ہو جاتے تھے. یہ اس بات کی نشانی تھی کہ آپ ابو ہریرہ پہ ناراض ہیں. ادھر سے آ رہے ہیں جابر اور آپ ان پہ ناراض ہیں، آپ ان کو دیکھ کر یوں ہو جاتے تھے. بس اتنا میرے نبی ناراضگی کا اظہار ہوا. ہماری طرح نہیں کھڑے کھڑے بے عزت کر دینا. تربیت کے نام پر بےعزتی، تربیت کے نام پہ بےعزتی، عزت نفس کو تار تار کر دینا، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے. بس اتنا تھا، اتنا. یا رسول آپ ناراض ہیں، اور آپ کبھی اپنی وجہ سے ناراض نہیں ہوتے تھے، اپنی وجہ سے ناراض نہیں ہوتے تھے. جسے مسلط ہوتی اس کے لیے کوئی مسلط ہوتی تھی. بتاؤ یہ کتنی باریک سی چیزیں ہیں زندگی کی. میرا اللہ کیسے ہم تک پہنچا رہا ہے، کس خوبصورت انداز میں میرا اللہ پہنچا رہا ہے. آپ کی چال لکھی ہوئی ہے، چھوٹے قدم اٹھاتے تھے، چال میں تیزی ہوتی تھی. آپ کا حلیہ مبارک سارا موجود ہے. عظیم الہامہ، بڑا سر، اطول من المربوع و اقصر من المشذب، نہ لمبے نہ چھوٹا قد نہ لمبا قد، لیکن ایک معجزہ کرامت، بڑے سے بڑے قد والا جب آپ کے برابر آتا اس کا قد چھوٹا ہو جاتا، میرے نبی کا قد بڑا ہو جاتا. حضرت عباس کا قد کتنا لمبا تھا، گھوڑے پر بیٹھتے تو پاؤں زمین پہ لگ جاتے تھے. گھوڑے پر بیٹھتے پاؤں زمین پہ لگ جاتے تھے. جب میرے نبی کے ساتھ کھڑے ہوتے تو یوں ہو جاتے تھے. عباس کا سر نیچے، میرے نبی کا سر اونچا. یہ میرے مجلس میں بھی ایسے ہی تھا اور کھڑے ہو کر بھی ایسے ہی تھا. آپ کا سر مبارک اونچا نظر آتا تھا، سیاہ کالے بال تھے. آپ کانوں کی لو تک بال رکھتے تھے، کبھی گردن تک کبھی شانوں تک. جب آپ نے حج کیا تو آپ کے بال اتنے بڑے تھے کہ 4 گتیں بنائیں، اس کی 4 بالوں کی 4 گتیں بنائیں، پھر ان کو شہد لگا کے چپکایا چونکہ اوپر کپڑا تو رکھنا نہیں تھا. اور واسع الجبین، ماتھا کشادہ، ازج الحواجب، بھویں بڑی خوبصورت گول، من غیر قرن، بغیر یہاں بال نہیں ہیں، یہاں بال نہیں ہیں. اقن العرنین، ناک بڑا خوبصورت. غلی الفم، ہونٹ بڑے پیارے. براق الثنایا، دانت اتنے نورانی کے مسکراتے تھے تو دانتوں کا نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا تھا. مفلج الاسنان، 4 دانتوں میں خلا تھا. اشنب، گولائی میں سارے بال تھے، گولائی. سہل الخدین، گال خوبصورت، نہ ابھرے چربی نہ پچکے کمزوری، خوبصورت گولائی میں. یہ تلالو وجہ، تلالو البدر، تلالو القمر لیلۃ البدر، آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا. جابر بن سمورہ کہتے ہیں 14ویں کا چاند سر پہ تھا، میرے نبی صحن مسجد میں تھے. ہم کبھی چاند کو دیکھتے کبھی آپ کو، آپ کا چہرہ چاند سے حسین.